وہ پتھری بن جاتی ہے وہ۔ یہ سونڈ ہے، یہ بھی نسخہ میں آپ کو بتائی دیتا ہوں کہ ایسے پیشنٹ جن کو یورک ایسڈ کے ساتھ شدید درد ہوتا ہے جوڑوں کے اندر، ساتھ سوائلنگ بھی ہو گئی ہے، چلا نہیں جا رہا، وہ اپاہج ہو گئے ہیں، تو ایسے مریضوں کے لیے یہ جی جنجر ہے، سونڈ، سوکھا ادرک، ٹھیک ہے۔ یہ تو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی بہتر ہوگا نا، ان کی بھی ہڈیاں سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اوورآل یہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ سونٹ ہے، یہ 50 گرام لینی ہے۔ یہ سرنجا شیریں ہے، سونٹ اور سرنجا شیریں، سونٹ، سرنجا شیریں، اور یہ اسگندھ نگوری ہے، اسگندھ نگوری، اسگندھ نگوری جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں۔ اچھا اشوگندھا، انڈیا میں بہت عام ہے اشوگندھا۔ یہ اسگندھ نگوری ہے، یہ اس کے چرچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جی فلفل سیاہ، بلیک پیپر، کالی مرچ، ٹھیک ہے، کالی مرچ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جی، یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ آپ نے جو سرنجا شیریں ہے اور جو سونٹ ہے اور اس کے علاوہ جو اسگندھ ہے، یہ 50 گرام لینی ہے، اور اس کے اندر جو 20 گرام کالی مرچ ڈالنی ہے۔ ان سب چیزوں کو ماندے غبار کر لیں، اور ماندے غبار کر کے 500 سے 1000 ملی گرام کیپسول، یہ چمچ کے ساتھ کھانے والا نسخہ نہیں ہے۔ کڑوا ہوگا یہ کڑوا تو تھوڑا بہت ہے، لیکن یہ ہائی پوٹنسی ہے۔ ہاں، یہ بہترین پین کلر ہے۔ ہاں، یہ بہترین پین کلر ہے، بہترین ملٹی جو ہے نا وٹامنز کا یہ خزانہ ہے، وٹامن ڈی کے لیے، وٹامن سی کے لیے۔ ایسے پیشنٹ جن کو وٹامن ڈی اور سی کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، ہڈیاں بھرنا شروع ہو گئی ہیں، اوسٹیو آرتھرائٹس ہے، روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، اوسٹیوپروسس ہے، تو ان سارے مریضوں کے لیے، گاؤٹ آرتھرائٹس ہے، یہ جتنی بھی جوڑوں کے اقسام ہیں نا، ان کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے۔ اچھا، زبردست۔ تو اس کو کیپسول کی صورت میں ہم نے اس کو انہیل کرنا ہے پانی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اور کتنے ٹائم تک، کتنے عرصے تک لے سکتے ہیں ہم اس کو؟ یہ کم از کم 1 مہینہ، 1 مہینہ تک لے کر پھر اس کو ہم گیپ دے دیں تھوڑا سا۔ ہاں، 1 ہفتہ گیپ دے دیں، اس کے بعد دوبارہ پھر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ گیپ نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ نیچرل چیز ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کالی مرچ کا نام کیا لیا تھا؟ فلفل سیاہ۔ فلفل سیاہ، اب میں گھر میں یہی کہوں گی مجھے فلفل سیاہ دے دو۔ فلفل سیاہ یہ طبی نام ہے نا ہمارا، یہ فلفل سیاہ ہے، بلیک پیپر بھی کہتے ہیں، کالی مرچ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست نسخہ ہے، تو آبویسلی یہ آڈینس کے بالکل کام آئے گا، بہترین چیز ہے یہ۔ تو ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹس ہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں گے یورک ایسڈ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں مزید دوبارہ سے؟ جی، میرے جو سننے والے تمام ناظرین کو میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را اپنے اوپر رحم کریں، کھائیں پئیں ضرور، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں، اور اپنی جو نا ایکسرسائز ہے، جو واک ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ دیکھیں، جس طرح پانی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرتا ہے باڈی سے، زہریلے مادے نکالتا ہے، اسی طرح جو ایکسرسائز ہے یہ بھی ڈی ٹاکسیفیکیشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو جو ایکسرسائز ہے وہ بہت ضروری ہے۔ موٹاپا اگر ہے تو موٹاپے کو کم کریں، اور جو بھی چیز کھائیں اس کو اچھی طرح چبا کے کھائیں، اور ایک اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ صبح و شام انٹرمیٹنٹ جو فاسٹنگ ہے وہ والا فارمولہ، وہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزے والی کیفیت ہے اس کو لازمی اپنائیں، جب بھوک لگے تب کھائیں، کم از کم ایک کھانے سے دوسرے کھانے کا وقفہ 6 سے 8 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ اور میں بھی یہاں پہ کہوں گی کہ زندہ رہنے کے لیے کھائیں، کھانے کے لیے زندہ نہ رہے۔